شان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طارق محمود مہر۔ مومنوں نے شکر کیا اور کمائی نیکیاں عالی شان، کر کے نیک عمل آخرت میں رتبہ پایا عالی شان۔ تین چمکتے ستارے ہیں تیرے اے ماہ سیام، عشرہ رحمت برکت اور دوزخ سے نجات۔ احباب ذی وقار، رمضان المبارک کے خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، آج میرے ساتھ مہمان موجود ہیں، ان کا تعارف آپ کے سامنے کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ عثمان شریف جلالی صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام میں تشریف آوری کا بھی اور آپ کا خیر مقدم بھی ہے پروگرام میں۔ علامہ صاحب کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں نوجوان سناہان جو خوبصورت آواز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نذرانے عقیدت و محبت پیش کریں گے۔ جناب صاحبزادہ ابو ہریرہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی اور آپ کا خیر مقدم بھی ہے پروگرام میں۔ ناظرین کرام، پروگرام کے آغاز میں گزارش کروں گا محترم صاحبزادہ ابو ہریرہ صاحب سے کہ وہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز نعتیہ کلام سے کریں۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آواز کی مفتی اور خصوصاً طارق بھائی کی یہ جو کافی ہے رمضان ٹرانسمیشن کی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آپ نے اس سال بھی اس رمضان ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کے اس ذوق و شوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور آواز میں اس کو مزید ترقی کے مناسب طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ مدینہ
ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ایمان کے ساتھ اور نیکی کی امید رکھتے ہوئے رمضان کا قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ساتھ میں اگلے مہمان کی طرف بڑھوں گا۔ آج کے مہمان حضرت علامہ مولانا حافظ عثمان شریف جلالی صاحب سے ہمارے ناظرین تک پیغام پہنچائیں رمضان مبارک کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سب سے پہلے میں رحمت رمضان مبارک کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کے انعقاد پر میرے عزیز بھائی محترم مقام محمد طارق محمود مہر صاحب اور ان کی تمام کمیٹی اور جتنے اراکین ان کے ساتھ شامل ہیں، جنہوں نے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا ہے، دعا ہے اللہ رب العزت ان کی اس کوشش کو، محنت کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و نصیب فرمائے۔ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، جس طرح کہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ بنیادی طور پر رمضان المبارک اور روزے کا جو ہے وہ صوم کا معنی بنتا ہے رکنا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ہر چیز، ہر نعمت عطا فرمائی، فرمایا تیرے پاس کھانا حلال ہوگا، پانی تیرے اوپر حلال ہوگا، زوجیت والا معاملہ تیرے اوپر حلال ہوگا، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک آئے گا تو جب تک میرا حکم نہیں ہوگا، یعنی سحری سے لے کر افطاری تک، تو نہ کچھ کھائے گا نہ کچھ پیے گا، تو رک کر رہے گا اور صرف میری رضا کے لیے۔ فرمایا جو رک جائے گا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو جو بندہ رب کے اس حکم کو بجا لاتے ہوئے ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے رک جائے گا، اللہ رب العزت اسے پرہیزگاری عطا فرمائے گا۔ رکنا بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو جب اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ تم رک جاؤ، تو یہاں پر اب جب دیکھا جائے حلال چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا رک جاؤ، تو جب حلال چیزوں کے سے رکنا ہے تو پھر اس سے آگے دیکھا جائے تو جو چیزیں رمضان شریف سے علاوہ بھی اور رمضان شریف کے اندر بھی ہیں یہ انسان پر حرام، ان پر بھی انسان کیسے عمل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے اور ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اللہ رب العزت تو حلال چیزوں سے روکنے کا حکم کہہ رہا ہے، تو یہ انسان روزہ رکھ کر پھر جھوٹ بول رہا ہے، پھر انسان روزہ رکھ کر غیبت کر رہا ہے، پھر اسی طرح انسان روزہ رکھ رہا ہے چغلخوری کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے نمازوں سے غافل ہے، غفلت کی نیند سویا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے وہ احکامات جو حلال چیزوں پر لاگو ہوئے کہ تم نے نہیں کھانا، رک جانا ہے، تو جب بندہ حرام وہ کام کرے گا تو یہ اس کے لیے کیسے جائز ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث مبارکہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کو تمہارے پیاسے اور بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں، ایک انسان روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے اور سارا دن بھوکا رہتا ہے تو اس کے بھوکے اور اس کی پیاس کی رب کو ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے اور اس کے ساتھ کام کون سے کرنے ہیں۔ تو یقینی طور پر ہر مسلمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے وہ اس بات کو مد نظر ضرور رکھے گا کہ اس نے روزہ رکھنا ہے اور ساتھ وہ والے کام کرنے ہیں جو اللہ رب العزت اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے حکم فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو عورتیں حاضر ہوئی، جب وہ حاضر ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانا پیش کیا۔ جب کھانا پیش کیا تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نہیں کھائیں گے۔ نبی پاک نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے روزہ رکھا ہوا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو نبی پاک نے فرمایا نہیں کھا لو۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے روزہ رکھا ہوا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے پھر فرمایا کھا لو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے عرض کی ہے ہمارا روزہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تمہارا کوئی روزہ نہیں،
کہنے لگی یا رسول اللہ کیوں؟ ہم تو صبح کی بھوکھی ہیں، ہم تو پیاسی ہیں، ہم نے فجر کے بعد کچھ بھی نہیں کھایا، اب تو شام کو کھائیں گی، تو اس کا مطلب ہمارا روزہ ہے، ہم بھوکھی بھی ہیں پیاسی بھی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کیا کرو؟ جب انہوں نے کیا کی تو ان کے حلق سے گوشت کے ٹکڑے بھی گرے، ان کے حلق سے خون بھی گرا، تو بڑی حیران ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے وہاں بیٹھ کر اپنے بھائی کی چغل خوری نہیں کھائی؟ وہاں پر بیٹھ کر چغل خوری کر رہی ہو اور یہاں پر آ کے آ رہی ہو میرا روزہ ہے، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس طرح روزہ نہیں ہوتا۔ اب ہمیں بھی اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم نے روزے رکھنے ہیں تو ان کو کس طریقے کے ساتھ رکھنے ہیں۔ اس طرح کئی ایسے معاملات ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے رمضان المبارک کے اندر ہمارا ایک ذہن بن چکا ہے، ایک یہ فضا چل چکی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد فوراً نوجوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، وہ سو جاتا ہے، سارا دن اس کو عبادت کا نہیں پتا، رات تک بھوک پیاس برداشت کر کے رات کو روزہ افطار کرتا ہے اور شاید یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بڑا کام کر دیا اور اللہ رب العزت کی حضور اس کا بڑا مقام۔ یقینی طور پر رمضان المبارک کے روزہ اور اس کے افطار و سحری کا جو مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا اے اللہ رب العزت، جب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، آپ سے گفتگو کرتا ہوں تو میرا اس وقت بڑا مقام ہوتا ہے، بڑی فضیلت ہوتی ہے کہ میں اپنے رب سے کلام کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ جب میں تیرے ساتھ کلام کرتا ہوں تیرے اور میرے درمیان 70 پردے ہوتے ہیں اور 70 پردوں کے جو ہے وہ فاصلے پر میں تجھ سے کلام کرتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کی اے میرے مالک پھر بھی بڑی شان ہے 70 پردوں کے درمیان میں رہ کر تو میرے ساتھ کلام کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ کی قوم ایسی آئے گی جو آخر الزمان نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کروں گا، وہ صبح سے لے کر شام تک بھوکی رہے گی، پیاسی رہے گی، روزہ رکھے گی۔ فرمایا جس وقت افطار کا وقت ہوگا اس وقت میں ان کے اتنے قریب ہوں گا، تیرے اور میرے درمیان 70 پردے ہیں، لیکن جب میں اس روزہ دار کے قریب ہو جاؤں گا ایک پردہ بھی باقی نہیں رہے گا، پھر وہ دعا کرے گا میں اس کی دعا کو فوراً قبول کر لوں گا۔ تو کتنی عظمت والا یہ کام تھا اور ہم اس کو کس طرف لے کر چلے گئے ہیں، ہم رمضان المبارک کے ہمارے روز و شب کس طرف چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ انعام عطا فرمایا تو 7 طریقہ کار ہمیں بھی سکھائے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر صرف بھوک اور پیاس سے نہیں رکنا، ہم نے جھوٹ سے رکنا ہے، ہم نے غیبت سے رکنا ہے، ہم نے چغلخوری سے رکنا ہے، ہم نے بدگوئی سے رکنا ہے، ہم نے برے خیالات سے رکنا ہے، ہم نے بے حیائی سے رکنا ہے۔ جب ان سب چیزوں سے رک کر ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر یہ انعام کے طور پر ہوگا کہ اللہ رب العزت ہمیں پرہیزگاروں کی لسٹ میں شامل کروا لے گا۔ اس سے ہٹ کر اگر بات کی جائے دوسرے نمبر پر رمضان المبارک میں عبادت کا شوق پیدا کر دینا چاہیے۔ ہمارے احوال اس طرح کے ہے کہ رمضان المبارک کے اندر بھی ہماری روٹین وہی غفلت والی ہوتی ہے، ہم نہ ہی وہ ٹائم پہ نماز ادا کرتے ہیں، اور خصوصاً بڑے درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ عشاء کا وقت ہوتا ہے نماز تراویح کے لیے، چند احباب ہمارے مسجد میں ہوتے ہیں اور وہ بھی بوڑھے ہوتے ہیں، وہ نوجوان جو سارا دن لائن میں کھڑا ہو کر مزدوری کرتا ہے، دفتروں کے آگے 2 گھنٹے کی لائن میں کھڑے رہتے ہیں، بھائی اتنی محنت مشقت دنیا کے لیے تو کر لیتے ہیں، لیکن جب رب کے حضور کھڑے ہونا ہوتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، مجھ سے نہیں کھڑا ہونا، میں تھک چکا ہوں، عبادت مجھ سے نہیں ہوگی۔ تو جب ہم نے رمضان المبارک گزارنا ہے تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے۔ جو ہمارے اسلاف تھے، بزرگ تھے، نیک لوگ تھے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ اب کئی ہفتے غار حرا میں رہا کرتے تھے اور وہاں پر رہ کر نبی پاک رب کی عبادت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن میں آیا یا ایھا المزمل قم اللیل، اے میرے محبوب آدھی رات کو جاگا کرو، آدھی رات کو قیام کیا کرو، عبادت کیا کرو۔ اتنی شانوں والے لوگ اگر وہ ساری رات عبادت کرتے ہیں، آج ہم کیوں غافل ہیں؟ ہمارے تو اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ساری رات عبادت۔ حضرت امام مالک اتنے بڑے امام کا نام ہے اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر روز ہر رات کو 300 نوافل ادا کیا کرتے تھے، سارا دن حدیث کا کام کرنا، حدیث مبارکہ کو پڑھانا، لکھنا، سنانا اور اس کے باوجود رات ہونے کے مصلی پہ کھڑے ہو کر ساری رات رب کی عبادت کرنا۔ اور اسی طرح جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین آپ کے بارے میں بھی ہے کہ آپ جب رات عشاء کی نماز پڑھ کے گھر میں جاتے اور آپ خلیفہ وقت تھے، بادشاہ تھے، پوری دنیا کے نظام اور پوری امت مسلمہ کے احوال سے باخبر رہتے ہوئے اتنی مشکلات کے اندر بھی جب عشاء کے بعد آپ گھر جاتے تو مصلی پر کھڑے ہو کر 2 نفل نماز
جو ہے وہ شروع کرتے. اور پہلی رکعت میں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 15 سپارے ایک رکعت میں ادا کیا کرتے. پھر دوسری رکعت میں آپ 15 سپارے پڑھا کرتے. جب اتنی شانوں والے لوگ ان کے روزوں جو ہے ان کی روزمرہ کی زندگی وہ اس طریقے کے ساتھ گزر رہی ہے کہ ان کا ہر دن ہر رات ہر عبادت میں ہے، تو آج ہم کیوں غافل پھر رہے ہیں؟ آج ہمارے جو ہیلے بہانے ہیں، آج ہمارے جو عذر ہیں، ان کو قابل قبول نہیں. اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن رب کے حضور ایک بادشاہ آئے گا. تو جب اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے تو اس سے پوچھا جائے گا، ہاں بھی بتا بادشاہ تو کرتا رہا ہے، میری عبادت کہاں کی؟ وہ کہے گا مالک مولا میں بادشاہ تھا، لوگوں کے احوال سے باخبر تھا، لوگوں کے معاملات دیکھ رہا تھا، لوگوں کے معاملات کے درمیان اس طرح مصروف ہوا کہ تیری عبادت نہیں کر سکا. نبی پاک نے ارشاد فرمایا اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا رب کی بارگاہ. اللہ عزت فرمائے گا یہ بتا کیا تیری بادشاہت بڑی ہے یا میرے سلیمان کی بادشاہت بڑی؟ تو چند انسانوں پر بادشاہت کرتا تھا، تیری بادشاہت کا ایک ایریا تھا، وہ محدود تھی، وہ ایک جو ہے وہ حد تک تھی، لیکن میں نے اپنے سلیمان کو پوری دنیا پر بادشاہت عطا اور پھر انسانوں پر نہیں، جنات پر بادشاہت عطا، حیوانوں پر، پرندوں پر بادشاہت عطا. اب تو بتا، تو کہہ رہا ہے میں بادشاہ ہوں اور اس وجہ سے عبادت سے غافل رہا، اور دوسری طرف میرا سلیمان ہے جو جنات پر بھی بادشاہت کرتا ہے، پرندوں پر بادشاہت کرتا ہے، انسانوں پر بادشاہت کرتا ہے، لیکن رات ہوتی ہے تو میرا سلیمان سجدے میں سر رکھ کر میری عبادت کیا کرتا ہے. اسی طرح ایک اور بندے کو پیش کیا جائے گا جو عذر پیش کرے گا، میرے والد کو بولا میری اولاد تھی، میں اولاد کی فکر میں عبادت سے غافل. حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہا جائے گا بتا تیری اولاد تجھے پیاری تھی. یہ بتا سکتا ہے کہ حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کتنے پیارے تھے. جب آپ جدا ہوئے تو آپ نے ساری رات سارا دن رونا، اور رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، پھر بھی رب کی عبادت سے غافل نہیں. اسی طرح جو عذر بہانے ہمارے ہیں جو آج کل ہم پیش کر رہے ہیں، رب کے حضور جب پیش ہوں گے تو ان کا توڑ کیا جائے گا. پھر سوال کیا جائے گا بتاؤ یہ عذر بہانے تو قبول نہیں، اب ہماری عبادت کہاں ہے؟ تو لہٰذا اگر اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا کر دیا تو ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش ہونی چاہیے، ہمارا جو ہے وہ ہر لمحہ رب کی عبادت میں گزارنا چاہیے. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، انہوں نے جو طریقہ کار رمضان المبارک کا سکھایا ہے، ان میں پہلے نمبر پر بنیادی یہ بات ہے کہ ہمارا روز و شب وہ رب کی عبادت میں، اور رب کی عبادت کا شوق ہونا چاہیے. آج ہمارے دلوں سے جو رب کی عبادت کا شوق ختم ہو گیا ہے، اس شوق کے ختم ہونے کی وجہ سے آج زمانے میں کتنی خرافات ہیں جن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. تو لہٰذا ناظرین، جو انسان رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے جس کو یہ مہینہ میسر آ جاتا ہے، پھر اس کو چاہیے کہ وہ صبح جس وقت روزہ رکھے اور رات کو جس وقت افطار کرے، ان کے درمیان صرف بھوک پیاس نہیں بلکہ رکے تو جھوٹ سے بھی رکے، رکنا چاہتا ہے تو پھر غیبت سے بھی رکے، پھر چغل خوری سے بھی رکے، پھر وہ ہر اس کام سے رکے جس سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکنے کا حکم دیا ہے. جو حضرات ان اوقات کے درمیان، ان وقتوں کے درمیان اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک کے رکھ لیتے ہیں، پھر رمضان المبارک کے وہ مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں. اور جو رمضان المبارک کے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے، جو رمضان المبارک کے روزوں کو اچھے احسن طریقے کے ساتھ رکھ لیتا ہے، ادا کر لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے اوپر اپنا فضل و کرم، اپنی رحمتوں کا اس طرح نزول کرتا ہے کہ انسان کے سوچ سے یہ بالا تر چیزیں ہیں. اور اسی طرح دوسری چیز جو میں نے کہا وہ یہ ہے کہ عبادت کا شوق پیدا کیجیے. ہمارا روز و شب رب کی عبادت کے اندر ہونا چاہیے، ہماری جبیں ہر وقت رب کے حضور جھکنی چاہیے. اسی لیے کسی نے کہا باقی جتنے بھی سہارے ہیں سلوک کرتے ہیں، عزت نفس کو بڑھاتا ہے سہارا تیرا. جب رب کے حضور میں جھکا جاتا ہے تو پھر انسان وہ جھکتا نہیں ہے بلکہ رب دو جہانوں میں اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے. اور آخری بات، یہ بھی انتہائی ایک اہم موضوع ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ رمضان المبارک میں جو صدقہ دیا جاتا ہے زکوٰۃ، آپ نے اکثر بھائی دیکھا ہوگا کہ فیکٹریوں کے سامنے، بغلوں کے سامنے، لوگوں کے گھروں کے سامنے جو مانگنے والوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں، وہ ترتیب بار کھڑے ہوتے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، اور اندر سے پیغام آتا ہے جی 10 منٹ بعد حضرت صاحب چودھری صاحب باہر آئیں گے اور وہ آپ کو خیرات دیں گے. یہ خیرات کا طریقہ کہاں سے ہم نے سیکھ لیا؟ یہ ہم نے کس چیز سے یہ حاصل کیا کہ اس طرح خیرات کی جاتی ہے؟ نبی پاک نے تو فرمایا کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. لیکن جب ہم دینے لگتے ہیں، پہلے تو ٹٹول کے دیتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، کیا
ہم جب کسی سے راضی ہونے لگتے ہیں تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح اسے ہر چیز عطا کر دیتی ہے، اور دوسرے پہلو میں کوئی مجبور، لاچار اور جو مستحق انسان ہے اس کو دینے لگتے ہیں تو اس کے اوپر ہزار سوال کر۔ غوث اعظم نے اس کے بارے میں بڑا خوبصورت جملہ کہا، آپ ہر فقیر کو عطا کیا کرتے تھے، تو ایک بندہ آپ سے کہنے لگا حضرت آپ ہر بندے کو ہی جو ہے وہ مال عطا کر دیتے ہیں، آپ یہ تو دیکھ لیں کہ اب اس قابل ہے بھی یا نہیں ہے جس کو آپ عطا کر رہے ہیں۔ تو غوث اعظم نے فرمایا مجھے ایک بات بتا، کیا تو اس قابل تھا جو رب نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی؟ کیا تیرے اندر یہ خوبی تھی کہ رب نے تجھے جو ہے وہ ہاتھ دیے، پاؤں دیے، تجھے حضور علیہ السلام کو امتی بنایا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ تو غوث اعظم نے فرمایا جب رب نے تجھے جو ہے وہ ٹٹولنے کے بغیر سب کچھ عطا کیا ہے تو رب کی بارگاہ میں دیتے ہوئے کیوں ٹٹول رہا ہے؟ اور پھر اگر ٹٹولنا نہیں چاہیے، ہم نے تو یہاں قطاریں کی قطاریں لگا دی، ہم نے تو یہاں فقیروں کا تماشا بنا دیا، ہم نے تو آٹے کے جو ہے وہ 2 کلو کے بدلے میں ہم نے ایک غریب کی عزت نفس کو اچھال کے رکھ دیا۔ لہٰذا جو رمضان المبارک میں صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا بھی چاہیے، وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھے، یہ نہ ہو ہم دے بھی رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ریاکاری کے سبب، ہماری اس غفلت کے سبب کل قیامت والے دن وہی ہمارے گلے کا توپ بنے، وہی ہمیں مصیبت میں ہے وہ لے کے چلا جائے۔ اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے روزوں کو ہمیں احسن طریقے کے ساتھ گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ جو غفلتیں، جو سستیاں ہم سے صادر ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان سے بچنے کے ساتھ اور احسن انداز کے ساتھ اپنے روزوں کو کامل طریقے کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، جو سارے مہینوں کا ہے سلطان مبارک، نازل ہوا جن گھڑیوں میں قرآن مبارک، پھر آ گیا ہر گھر میں یہ ہے مہمان مبارک، پھر کیوں نہ کہیں آپ کو رمضان مبارک۔ ناظرین کرام، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ جو رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میری ذات ہے، یہ ارشاد جس قدر چھوٹا اور مختصر ہے، اس قدر بڑا اور عظیم ہے، اتنی بڑی بات مختصر الفاظ میں کہہ دی گئی ہے۔ وہ عبادت ایسی نہیں کہ جس کا صلہ اور اجر خود اپنی ذات کو قرار دیا ہو۔ مختلف عبادات کے فضائل تو موجود ہیں اور ان کے اجر و ثواب کی تفصیل بھی قرآن و حدیث سے ملتی ہے، لیکن یہ کہیں مذکور نہیں کہ یہ عبادت کرو گے تو اجر اور نتیجہ میری ذات قرار پائے گی۔ یہ شرف، یہ عزت، یہ تکریم، یہ بزرگی، یہ امتیاز، یہ فضیلت، یہ عظمت اور صرف روزے کو ہی حاصل ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ اگلے مہمان ثنا خان کو دعوت دوں گا کہ وہ شان اہل بیت پر پروگرام کا اختتام کریں۔ جناب محترم محمد صاحبزادہ ابو ہریرہ صاحب۔ سلام پر
جسے نہ